السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی یہ کہانی جناب یوسف بھائی کے بارے میں ہے۔ تو آئیے یہ کہانی یوسف کی زبانی سنتے ہیں۔ شیخ یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا۔ اب وہ انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فائزہ جو کھانا پکانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسرت بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فائزہ کے دل میں یوسف کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آ گئی۔ وہ پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لایا ہو؟ یوسف نے حیرانی سے فائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو ان کے لیے میں نے خرید لیے۔ اب یہ سن کر فائزہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، یوسف نہال اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا، مگر بیٹیوں کے لیے شاید و نادر ہی کبھی کوئی چیز لاتا تھا۔ فائزہ کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ فائزہ کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ بلال اور نہال سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ یوسف فائزہ کے اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی کہ فائزہ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے۔ فائزہ کے دل میں خیال آیا، اگر نہال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غائب دماغی سے سر انجام دیتی۔ البتہ فائزہ کی مسلسل غائب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اس سے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فضا میں عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحیح سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فائزہ کی آنکھوں میں غم کے بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد یوسف کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ فائزہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کے بچے اس سے بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فائزہ کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی۔ یوسف پہلے سمجھا کہ شاید یہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا، لیکن فائزہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ فائزہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فائزہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فائزہ کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ ایک روز فائزہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟ ہاں، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کسی نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ حزیاتی کیفیت میں اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچے ٹھیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔
اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یوسف فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور فائزہ کو عدالت کے حوالے کر دیا۔